زندگی میں جو باپ کی جھڑکیاں سہ گیا نا، انشاءاللہ کسی اور کی کھانی نہیں پڑیں گی، بس کامیاب ہو گیا، کسی اور کی نہیں کھانی پڑے گی، سہ جائے۔ اور جو باپ کے سامنے اونچا بولتے ہیں وہ یاد رکھیں، جو باپ کے سامنے اونچا بولتا ہے اس کا قد کبھی اونچا نہیں ہوتا، اس کا کردار کبھی اونچا نہیں ہوتا، اس کو کبھی دنیا میں وہ وقار نہیں ملتا جو اس کا حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا نا قربانیاں کیا ہیں، قربانی نبی پاک کی بھی سنت ہے، لیکن حضور نے اسے جوڑ کے رکھا، فرمایا یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم کی سنت ہے، قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ قربانی کا نا واقعہ سورہ صافات میں ہے، آخر میں ایک دمبا آ گیا، فدیہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ قربانی میں دمبا آئے گا، اسے ذبح کیا جائے گا، اللہ کے نام پر قربان کر کے اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیا جائے گا۔ قربانی کا یہ فلسفہ ہے، یہ بات مکمل ہو گئی۔ لیکن میں جب سورہ صافات کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے سب سے زیادہ پیار پتہ کس بات پہ آتا ہے کہ قربانی کا سارا رنگ اپنی جگہ پر، لیکن جو باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے نا، سارے نعت خانوں نے نا شعر ماں کی شان میں لکھے ہیں، بڑے بھی اماں کی شان میں ہی جاتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے بھائی، اماں کا پیار اس کی کوئی حد کو پہنچ سکتا، لیکن چلو تھوڑا سا ابا جی کا بھی پیار شامل کر لو، ہلکا پھلکا چلو ابا جی کا بھی کئی ذکر کریں۔ دو محبتیں قرآن پاک نے بیان کی ہیں، قرآن پاک دونوں باپ بیٹے کی ہیں، ایک جناب یعقوب اور جناب یوسف کی محبت، اوئے ہو، یعنی باپ بیٹے کے لیے روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی بظاہر چلی گئی۔ دو محبتیں، ایک جناب یعقوب اور یوسف کی محبت اور ایک جناب ابراہیم اور اسماعیل کی محبت، دو محبتیں بیان کی ہیں قرآن میں، دونوں باپ اور اوئے ہو۔ کدے پتر نو سمجھ لگے نا ابا پیار کردہ کہ نہیں، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ کہتا ہے مجھے ڈانٹتا ہے، مجھے جھڑکتا ہے۔ یہ ڈانٹتا نہیں، یہ ریگ مارتا ہے، یہ تیری غلاظتیں اتارنا چاہتا ہے، یہ تجھے نا اوئے ہوئے، وہ جو ابا جی کا اوئے ہے نا، تجھے پتہ نہیں اس کے اندر طاقت کتنی زیادہ ہے۔ وہ ادھر آئے نا، تجھے پتہ نہیں کہ تیرا باپ تجھے جوان کتنا کرنا چاہتا ہے، اور تیرے کو ٹوری نہیں ہوندا، اور تو نکما رہ گیا، تجھے پتہ نہیں اس کے پیچھے درد کتنا ہے۔ زندگی میں جو باپ کی جھڑکیاں سہ گیا نا، انشاءاللہ کسی اور کی کھانی نہیں پڑیں گی، بس کامیاب ہو گیا، کسی اور کی نہیں کھانی پڑے گی، سہ جائے۔ اور جو باپ کے سامنے اونچا بولتے ہیں وہ یاد رکھیں، جو باپ کے سامنے اونچا بولتا ہے اس کا قد کبھی اونچا نہیں ہوتا، اس کا کردار کبھی اونچا نہیں ہوتا، اس کو کبھی دنیا میں وہ وقار نہیں ملتا جو اس کا حق ہے۔ قربانی آ گیا مینڈا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ پر یہ ذرا باپ بیٹے کی گفتگو تو سنو کیا ہو رہی ہے، اے ذرا پیو پتر دیاں گلاں، سورہ صافات، باتیں اتنی پیاری تھیں باپ اور بیٹے کی کہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دی۔ یعنی اللہ کہتا ہے تو میں نہ دسا پلا دو میں گلاں کی کر دے سن، تو بندے پوچھتے نا اتنے کی گلاں ہو رہی ہیں سن، ادھر کیا باتیں چل رہی تھیں؟ اللہ کہتا ہے میں بتاؤں ابراہیم اور اسماعیل کی باتیں کیا تھیں۔ یہ سورہ صافات، کبھی اس کا مزہ لینا، مجھے تو خیر بڑا لطف آتا ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں، ہر سال پڑھتا ہوں، کئی بار پڑھتا ہوں، مزہ لیتا ہوں۔ یہ سورہ صافات ہے، 23واں پارہ ہے، 100 نمبر آیت سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں پہلے تو ابراہیم نے دعا مانگی، چلیں اپنے لفظوں میں بات کرتے ہیں، منتاں مرادانہ پتر لیا، منتاں مرادانہ، پرانے وڈیرے آندے سن تانوں کو منتاں مراداں منگنیاں پیندیاں نا تے بالاں دی قدر ہوندی۔ پہلے تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، کہا رب ہب لی من الصالحین، الہی مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما۔ تو رب فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں نا عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی، بردبار بیٹے کی، حلیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ پہلے مانگا، مانگ کے لیا، فلما بلغ معہ السعی، اور پھر جب وہ ساتھ سعی کرنے کے قابل ہوا نا، دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہوا، ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہوا، ان میں پتر رل پیا ہے، اب بیٹا آ گیا ہے، اب خیر ہے، بچے بڑے ہو گئے، فلما بلغ معہ السعی، قرآن شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں جب وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ چلنے کے، دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، قال یا بنی، کہا او میرے بیٹے، اوے پترا، او میرے پتر ادھر آنا، بات سن، باپ بیٹے کی گفتگو ہے۔ میں نے کہا تھا اماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، پر اس باپ بیٹے کی گفتگو میں اماں بھی شامل کوئی نہیں، اس میں اماں جی کا مشورہ، ہاں ان کو شامل نہیں کیا، جناب ہاجرہ اس میں موجود ہے۔ کہتے ہیں بیٹا ساتھ چلنے کے جب قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے رات کو کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ایک سوال بھی نہیں کیا جناب اسماعیل، او بیٹو
اللہ کا قرآن ایک سوال بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا ابا جی خواب کی تعبیر کیا ہے، ابا جی مثلا نبی کو خواب آئے تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل جانتے تھے میرا باپ نبی ہے اور نبی کی خواب وحی الہی ہوتی ہے. کوئی تفسیر نہیں پوچھی، کہا میں نے خواب دیکھی انی اصبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے پتر، پھر کیویں کریے، تیری کیا رائے ہے، کیا کہا جواب میں، قال یا ابت افعل ما تؤمر. میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، میرے فہم سے، میری سمجھ سے، میرے ادراک سے باہر ہے. وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی ہے، میں ذبح کر رہا ہوں، کہنا چاہیے تھا ابا جی کر دے ذبح، جواب یہ ہے، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی نرا ذبح نہیں، رب جو کہتا ہے آپ وہ میرے ساتھ کریں، جو حکم ہوتا ہے کریں، چاہے ذبح کریں چاہے جلا دیں، چاہے ذبح کریں چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، جو دل میں آتا ہے یاری جو تیری سونا ہے تے پھر ازمائشاں بھی تیریاں اگ، یہ سونا پرکھیا جامد ہے، پہلو نہ لگاں دے لگ، ٹھیک ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، جو رب کہتا ہے جو حکم ہوتا ہے آپ میرے ساتھ کریں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اچھا پھر اللہ کیا کہتا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، فرمایا دونوں باپ بیٹا حکم ماننے کو تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، یعنی پوری تیاری ہو گئی، چھری آ گئی، سامان مکمل ہو گیا. اچھا یہ میں نے کہا قربانی کا فلسفہ اپنی جگہ پر، جو گفتگو ہے نا باپ بیٹے کی، یہ جو چند جملے ہیں ان کی رعنائی دیکھیں، کہ جو حکم ہوتا ہے کرے، فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ کہتا ہے وہ تیار ہو گئے تھے دونوں، انہوں نے پیشانی کے بل لٹا لیا تھا، وہ تیار ہو گئے تھے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی، ہم نے آواز دی. حضرت جبریل کو نہیں بھیجا یا اللہ، فرمایا نہیں میں نے ندا دی، خود خدا خود میر مجلس بود، ہم نے ندا دی. کیا ندا دی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو. ابھی آپ نے تفسیر سمجھ لیا تو اور مزہ آنا آپ، ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں نیک لوگ. یا اللہ صلہ کیا ہے، صلے تو قیامت میں ملنے ہیں، صلے تو آگے، صلہ کیا ہے تو سن لو نا. مفسرین کہتے ہیں یہ جو بندہ رب کے سامنے جھک جاتا ہے نا، تو یہ جھک جانا بھی اللہ کی طرف سے انعام ہی ہے. رب کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا، اس کی مان لینا، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے. فرمایا اسی طرح ہم صلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو. اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، فرمایا بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے نا ایک ذبح عظیم کا فدیہ دے دیا، اللہ نے فدیہ دے دیا. کوئی کسی کا صدقہ دیتا ہے، کوئی کسی کا صدقہ دیتا ہے، رب کہتا ہے میں نے فدیہ دے دیا، ایک دمبا بھیج دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میں سے باقی رکھا، قیامت تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا. یہ بعد والوں میں ہم نے اس فدیے کو، اس جانور کے ذبیحہ کو، پیچھے کیا ہے باپ اور بیٹے کی حسین گفتگو. اگلی جو آیت ہے نا اس نے اس صلے کو اور مضبوط کر دیا. فرمایا ہم نے بعد والوں میں اسے باقی رکھا اور فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم. کائنات کا مالک رب کہتا ہے سلام ہو ابراہیم، سلام ہو ابراہیم، سلام ہو. کوئی دیتا ہے نا کسی کو 21 توپوں کی سلامی، کوئی دیتا ہے نا کسی کو گارڈ آف آنر، کوئی دیتا ہے نا کسی کو کسی رنگ میں سلامی. اللہ کا قرآن کہتا ہے سلامی ہو جناب ابراہیم کی. اس لیے کہ اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرنا یہ اصل کامیابی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قربانی بھی رب کا نام ماننے کا نام ہے، اس کا حکم ماننے کا نام ہے. تھوڑی سی للہیت اور قلبی کیفیت اس لحاظ سے مضبوط کریں. پہلے بھی مسئلہ عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں، قربانی کا سارا گوشت گھر میں کھانا جائز ہے. آپ کے بچے زیادہ ہیں سارا کھا لیں، اور جس طرح سارا گھر کھانا جائز ہے نا، اس طرح سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے. اپنی مرضی کا جائز ہمیں قبول ہوتا ہے، دوسرے والا بھی سارا بانٹ دیں آپ، کوئی عرض والی بات نہیں. میں پھر بار دیگر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، للہیت سے، خلوص سے اور اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ قربانیاں پیش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی قربانی